الیکشن سے ایک رات پہلے حالات خراب تھے۔ پارٹی کے پاس نشان نہیں تھا، کمپین محدود تھی اور مخالفین کہہ رہے تھے اس بار نذیر عباسی نہیں جیت سکتے۔ مگر صحرا کھن کے گھر میں بیٹھا وہ شخص صرف ایک جملہ بار بار دہرا رہا تھا: میرا دل کہتا ہے میرا اللہ مجھے فتح دے گا۔ اور پھر اگلی صبح تاریخ بدل گئی۔ گاؤں درویش آباد کھن کلا میں پیدا ہونے والا ایک کم سن بچہ جو آگے چل کر 2 بار صوبائی وزیر بنا، کبھی اپنے صوبے کی نمائندگی کرتے ہوئے بیرون ملک نظر آیا تو کبھی عوامی خدمت کے میدان میں ایک مضبوط سیاسی شخصیت کے طور پر ابھرا۔ ہم بات کر رہے ہیں نذیر احمد عباسی کی۔ نذیر احمد عباسی کی پیدائش اس وقت کے کھن کلا میں ہوئی جو بعد ازاں درویش آباد کے نام سے مشہور ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد اس علاقے کے لوگ بنیادی سہولیات سے محروم تھے۔ سڑکیں، تعلیم، صحت اور دیگر ضروری سہولیات نہ ہونے کے برابر تھیں اور لوگوں کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت تھی جو ان کی آواز بن سکے۔ قدرت نے اس دھرتی کو ایک ایسا تحفہ دیا جس کی پیدائش حاجی خلیل الرحمن عباسی مرحوم کے گھر ہوئی۔ بعد ازاں حاجی خلیل الرحمن اپنے اہل خانہ سمیت کاروباری مصروفیات کے سلسلے میں راولپنڈی منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ نذیر احمد عباسی نے ابتدائی تعلیم بھی راولپنڈی سے حاصل کی۔ زمانہ طالب علمی میں ہی نذیر احمد عباسی کی سوچ دوسروں سے مختلف تھی۔ وہ ہمیشہ معاشرے میں تبدیلی اور عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار رہتے تھے۔ ایک دن ایسا آیا جب حاجی خلیل الرحمن اپنے آبائی گاؤں ایک فوتگی کے سلسلے میں واپس آئے اور ان کے ہمراہ نوجوان نذیر احمد عباسی بھی موجود تھے جو اس وقت کالج کے طالب علم تھے۔ جب نذیر احمد عباسی نے اپنے آبائی علاقے کے حالات دیکھے جہاں لوگ سادہ زندگی گزار رہے تھے اور بنیادی سہولیات کا شدید فقدان تھا، تو انہوں نے اس وقت عزم کیا کہ وہ اس علاقے کی تقدیر بدلیں گے۔ سال 1986 میں نذیر احمد عباسی نے باقاعدہ سیاست میں قدم رکھا۔ انہوں نے صحرا کھن میں اپنا پہلا سیاسی پاور شو کیا، جہاں درویش آباد کی بڑی برادریوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ بالآخر 1987 کے انتخابات میں نذیر احمد عباسی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ یہ صرف ایک الیکشن نہیں تھا بلکہ درویش آباد کی بدلتی تاریخ کا آغاز تھا۔ لوگوں کو ایک ایسا نمائندہ ملا جو ان کے دکھ درد کو سمجھتا تھا۔ پہلا 5 سالہ سیاسی دور مکمل ہونے کے بعد یونین کونسل بکوٹ کے جوسی لیول انتخابات آئے۔ اس بار مقابلہ انتہائی سخت تھا۔ نذیر احمد عباسی کے مطابق یہ ان کے سیاسی کیریئر کا سب سے مشکل انتخاب تھا، کیونکہ ان کے مد مقابل ایک بڑی سیاسی شخصیت اظہر پیر بکوٹی تھے، جن کے ہزاروں چاہنے والے موجود تھے۔ نذیر عباسی ان کا دلی احترام کرتے تھے، لیکن دوسری جانب اپنے علاقے کے مستقبل کا سوال بھی تھا۔ چنانچہ انہوں نے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا اور اللہ نے ایک بار پھر انہیں کامیابی عطا کی۔ بعد ازاں یوسی سطح کے کئی انتخابات ہوئی اور نذیر احمد عباسی مسلسل کامیابیاں سمیٹتے رہے۔ پھر سال 2018 آئے جب عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے ان کے سیاسی تجربے اور عوامی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے انہیں صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا۔ ناظرین، یہ الیکشن بھی آسان نہ تھا۔ ان کے مد مقابل سردار فرید تھے، جن کا سیاسی قد بہت بلند سمجھا جاتا تھا۔ مخالفین کہتے تھے کہ درویش آباد کا بندہ صوبائی اسمبلی میں نہیں پہنچ سکتا، اور بعض لوگ اس بات کا مذاق بھی اڑاتے تھے، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ نے نذیر احمد عباسی کو کامیابی عطا کی اور وہ یونین کونسل بکوٹ کے پہلے MPA بن گئے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے پہلے دور حکومت کا زمانہ تھا۔ بعد ازاں دوسرا دور آیا جو پارٹی کارکنوں اور امیدواروں دونوں کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہوا۔ ایک مرتبہ پھر
نذیر احمد عباسی کو PK-42 کا ٹکٹ دیا گیا۔ مخالفین نے دعویٰ کیا کہ اس بار ان کی کامیابی ناممکن ہے۔ پارٹی کے پاس انتخابی نشان تک موجود نہ تھا، کمپین پر پابندیاں تھیں اور دوران مہم نذیر احمد عباسی کو گرفتار بھی کیا گیا۔ الیکشن سے ایک رات پہلے نذیر احمد عباسی اپنے آبائی گاؤں پہنچے، جہاں سیرا کھن میں سینکڑوں افراد نے ان کا استقبال کیا۔ وہ ایک گھر میں بیٹھے جہاں گاؤں کے بزرگ، نوجوان اور بچے سب موجود تھے۔ نذیر احمد عباسی کی ایک خوبصورت عادت یہ ہے کہ وہ اپنے گاؤں آ کر لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں اور خود کو عام لوگوں سے الگ نہیں سمجھتے۔ اسی دوران کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ الیکشن بہت مشکل ہے، حالات سازگار نہیں، کمپین بھی مکمل نہیں ہو سکے گی۔ اس پر نذیر احمد عباسی نے صرف ایک جملہ کہا، میرا دل کہتا ہے میرا اللہ مجھے فتح دے گا۔ اور پھر وہی ہوا، اللہ نے ایک بار پھر انہیں کامیابی عطا کی اور وہ دوسری مرتبہ صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اس کامیابی کے بعد علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ بنے اور نذیر احمد عباسی کو بطور وزیر ریونیو کابینہ میں شامل کیا گیا۔ بعد ازاں صوبائی سیاسی صورتحال تبدیل ہوئی اور سہیل افریدی نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ ان کے دور میں جب صوبائی کابینہ میں توسیع کی گئی تو شامل کیے جانے والے 6 وزراء میں نذیر عباسی بھی شامل تھے۔ نذیر احمد عباسی متعدد بار صوبائی نمائندے کے طور پر بیرون ملک بھی جا چکے ہیں۔ حال ہی میں وہ چین کے دورے سے واپس آئے، جہاں انہوں نے اپنے صوبے کی نمائندگی کی۔ یہ سفر تھا ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے اس نوجوان کا، جس نے خواب دیکھا، جدوجہد کی، عوام کا اعتماد حاصل کیا اور پھر تاریخ رقم کر دی۔